گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا۔ شاید آپ کو میرے چہرے کی مسکراہٹ کچھ بتا رہی ہو، آج بہت خوشی ہے۔ خوشی کیوں ہے کہ آج نغمات رضا میں اس کلام کو شامل کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم سب کے آقا مدینے والے مصطفیٰ معراج کے دولہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج شریف کے سفر کو ذکر کیا گیا ہے۔ جی ہاں، آج قصیدہ معراج انشاءاللہ پڑھیں گے بھی، سنیں گے بھی، جھومیں گے اور سمجھیں گے بھی۔ بہت بار سنا ہوگا مگر شاید اس کے بہت سارے اشعار مدنی چینل کے ناظرین ہم سمجھ نہ سکے۔ آج اعلیٰ حضرت کی شاعری کا وہ شاہکار سننے جا رہے ہیں، یقیناً تیار ہو جائیے، دل جھومتے جائیں گے، اللہ نے چاہا روح بھی جھومے گی، اور اعلیٰ حضرت سے محبت میں بھی اضافہ ہوگا اور ان کے صدقے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، معراج کا سفر بڑا مبارک سفر، بڑا نورانی سفر۔ شاعر لکھتے ہیں نا، عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ایک نئی جگہ ہے، ایک نیا انداز ہے، اور میں آج اکیلا ایک نعت خواں کے ساتھ نہیں، آج الحمدللہ چار بڑے پیارے ثنا خوان رسول میرے ساتھ ہیں۔ ابھی نہ آئے تھے پشت زی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک، صدا شفاعت نے دی مبارک، گناہ مستانہ جھومتے تھے۔ کیا گناہ بھی جھوم سکتے ہیں؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اعلیٰ حضرت؟ ذرا مشکل الفاظ ہیں، کچھ سمجھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، پشت زی، سواری کی زین، کاٹھی جو ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا گھوڑے کے اوپر، اونٹ کے اوپر ایک زین لگائی جاتی ہے۔ اچھا، اب اس کے آگے فرما رہے ہیں کہ مغفرت سے مراد بخشش، شلک، یہ شلک سے مراد یہ توپوں کی سلامی کی جو آواز ہوتی ہے نا، اس کو شلک کہا جاتا ہے یا شلک کہا جاتا ہے۔ صدا یعنی آواز لگانا، مستانہ جھومتے تھے یعنی مستی کی حالت میں وجد کرتے تھے۔ اب میرے بیچ اسلامی بھائیوں، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت اپنے شعر میں کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ بس پھر کیا تھا، اللہ عز و جل کے محبوب کی سواری، ابھی براق پر میرے آقا سوار ہونے ہی والے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بڑے بادشاہ کو کسی جگہ پر اگر سروے کیا جائے تو توپوں کی سلامی دی جاتی ہے۔ تو یہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب براق پر سوار ہونے لگے تو مغفرت کی شلک یعنی توپوں کی آواز کون سی تھی؟ جو اس بات کی علامت تھی کہ آپ کی امت کی بخشش کر دی گئی ہے، اور شفاعت نے خود آگے بڑھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مبارک دی کہ جس امت کے لیے آپ رو رو کر دعائیں کیا کرتے، مبارک ہو ان کا کام بن گیا ہے۔ اور ادھر امت کے گناہ گاروں کو جب یہ خبر پہنچی تو انہوں نے وجد میں آ کر مستوں کی طرح جھومنا شروع کر دیا، اور گناہوں نے بھی خوشی منائی کہ اگر گناہ گاروں کی بخشش نہ ہوتی تو ہماری وجہ سے یہ گناہ گار عذاب میں مبتلا ہو جاتے، جس سے اللہ عز و جل کا محبوب پریشان ہو جاتا۔ شکر ہے ہم حضور کی پریشانی کا باعث بننے سے بچ گئے۔ کیا تخیل ہے اعلیٰ حضرت کا کہ گناہ مستانہ جھومتے تھے۔ چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، عجب نہ تھا رخش کا چمکنا، رخش نا، عجب نہ تھا رخش کا چمکنا، غزال دم خوردہ سا بھڑکنا، شعائیں بکے اڑا رہی تھیں، تڑپتے آنکھوں پہ سائے تھے۔ واقعی مشکل الفاظ ہیں، آئیے سمجھتے ہیں کہ ان اشعار میں وہ جو مشکل الفاظ ہیں اس کے کیا معنی ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عجب یعنی تعجب، حیرانگی، رخش سے مراد آپ کا چہرہ، غزال سے مراد ہرن، دم خوردہ جس نے گڑ کی قطرہ دار شراب پی رکھی ہو تو اس کو کہتے ہیں دم خوردہ، شراب پیا ہوا شخص۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس شعر سے مراد کیا ہے؟ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت اس شعر میں فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری جو براق تھی، اس کے چہرے کی چمک دمک پر تعجب اس لیے نہیں کہ وہاں سمائی ایسا تھا کہ نشائے شراب عشق رسول سے مست ہو کر براق چھلانگے لگا رہا تھا، اور اس کا چھلانگے لگانا اس لیے تھا کہ ہر طرف سے
تیز روشنیوں کی شعاؤں کے فوارے بکے پھوٹ رہے تھے، شعائیں آ رہی تھیں اور آنکھوں میں بجلیاں کوند رہی تھیں، رقص کر رہی تھیں۔ جانور کی آنکھوں میں جب خوب روشنی ڈالی جائے، بجلیاں ڈالی جائیں تو وہ اچھلتا ہے، اور یہاں تو بجلیوں کو براق کی جمع یعنی برق، براق کی برق کی جمع براق ہے نا، تو وہ تو تھا بھی براق، اور اس میں بھی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ایسا خمار اس پر سوار ہو گیا کہ وہ براق کو زیبا تھا اور فخر و ناز سے بڑے انداز دکھاتا ہوا وہ آگے چلا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ کمال کی تخیل ہے کہ ایسی نورانی شعائیں تھیں کہ براق جو ہے وہ ایک مخمور سا ہو گیا۔ اب چلتے اگلے شعر کی طرف۔ براق پر گویا سواری ہو گئی ہے، اب سواری کو آگے بڑھنا ہے۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کیا منظر کشی کی ہے، ہجوم امید ہے گھٹاؤ، مرادیں دے کر انہیں ہٹاؤ، ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ، ملائکہ میں یہ غلغلے تھے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پہلے ذرا اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ ہجوم امید، امید کا جھم گھٹا، کثرت، اتنی امیدیں ہیں، گھٹاؤ یعنی کم کرو۔ باغیں، لگامیں جو ہوتی ہیں، جانور کے آگے بھی لگام ہوتی ہے، ملائکہ فرشتے کو کہتے ہیں، غلغلے سے مراد چرچے ڈنکے بج رہے تھے۔ اب یہاں ایک بڑا خوبصورت تخیل ہے، ایک بڑا خوبصورت انداز ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرما رہے ہیں کہ اب معراج کی رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب آگے تشریف لے جا رہے ہیں، تو اب جب سائلوں کا ہجوم آ گیا ہے اور امیدیں کم کرو، یعنی مانگنے والوں کو ان کی طلب کے مطابق دے کر جلدی فارغ کرو، مرادیں لے کر انہیں ہٹاؤ، ان کی مرادیں پوری کر دو تاکہ رش کم ہو جائے۔ اور فرشتے پکار رہے تھے کہ آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے سواری کو لے کر آگے چلتے رہو، یعنی جو بھکاری، جو سائل آئے ہیں سب کی مرادیں پوری کر دو تاکہ یہ ہجوم کم ہو جائے اور آقا کی سواری ادب کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ جائے۔ اب 24ویں شعر میں امام اہل سنت مزید ہمیں آگے لے کر چل رہے ہیں۔ اب سواری آگے جا رہی ہے، اٹھی جو گردے رہے منور، وہ نور برسا کے راستے بھر، گرے تھے بادل بھرے تھے جل تھل، امنڈ کے جنگل ابل رہے تھے۔ ارے ارے کیا بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ اب ذرا اس کے پہلے مشکل الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ غبار، میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، گرد کہتے ہیں غبار کو، رہے منور روشن راستہ، جل تھل ہر طرف جب پانی ہی پانی ہو جائے تو کہا جاتا ہے یہ جل تھل ہو گیا ہے۔ ستم سے مراد ظلم ہے۔ اب میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا اس شعر کا مطلب سمجھیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ سید الانبیاء علیہ السلام کی جب ذات سوئے باری چلی تو اب ایسی نورانی گرد اڑی کہ ہر طرف نور ہی نور چھا گیا، بادلوں نے راستہ گھیر رکھا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ بادلوں نے راستہ گھیر رکھا ہے اور رنگ و نور کی ایسی بارش برسی کہ ہر طرف رنگ و نور جل تھل کر رہا ہے، بلکہ جنگل سے بھی پانی یعنی نور کے فوارے ابلنے لگے۔ معارج النبوہ میں ہے کہ آپ کے دائیں بائیں 80,000 فرشتے تھے، ہر ایک کے پاس نور کی شمع تھی۔ جب حضور نے اپنے رخ انور کو ظاہر فرمایا تو میرے آقا کا حسن سب نوروں پر غالب آ گیا، حالانکہ صرف ایک حجاب 70,000 حجابوں سے اٹھایا گیا تھا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی پاک کی سواری جب آگے بڑھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ نور نے جل تھل کر کے رکھ دیا ہے۔ کیا خوبصورت انداز ہے اعلیٰ حضرت کا۔ آئیے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ان چاروں اشعار کو دوبارہ سنیے اور پھر نعت خواں اسلامی بھائی ہمیں طرز میں سنائیں گے۔ ابھی نہ آئے تھے پشت زی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک، صدا شفاعت نے دی مبارک، گناہ مستانہ جھومتے تھے۔ عجب نہ تھا رخش کا چمکنا، غزال دم خوردہ سا بھڑکنا، شعائیں بکے اڑا رہی تھیں، تڑپتے آنکھوں پہ سائے کے تھے۔ ہجوم امید ہے گھٹاؤ، مرادیں دے کر انہیں ہٹاؤ، ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ، ملائکہ میں یہ غلغلے تھے، اٹھی جو گردے رہے منور، وہ نور برسا کے راستے بھر، گرے تھے بادل بھرے تھے جل تھل، امنڈ کے جنگل ابل رہے تھے۔ ابھی نہ آئے تھے پشت زی تک، ابھی نہ آئے تھے پشت زی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلک، صدا شفاعت میں دی مبارک، صدا شفاعت میں دی مبارک، گناہ مستانہ جھومتے تھے۔ عجب نہ تھا رشک کا چمکنا، عجب نہ تھا رشک کا چمکنا، غزال دم خوردہ سا بھڑکنا، شعائیں بکے اڑا رہی تھی، شعائیں بکے اڑا رہی تھی،
بیٹے آنکھوں پہ سائے کے تھے ہجوم امید ہے گھٹاؤ ہجوم امید ہے گھٹاؤ مراد دے کر انہیں ہٹاؤ ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ ادب کی باغیں لیے بڑھاؤ ملائکہ میں یہ گلگلے تھے اٹھی جو کرتے رہے منور اٹھی جو کرتے رہے منور وہ نور برسا تیرا راستے بھر گھیرے تھے بادل بھرے تھے جل تھل گرے تھے بادل بھرے تھے جل تھل امڑ کے جنگل ابل رہے تھے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ہے چار سوئے شہرہ معراج مصطفیٰ ہے چار سوئے شہرہ معراج مصطفیٰ ہے معراج مصطفیٰ ہے معراج مصطفیٰ ہے گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن قار ہے کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامن قار ہے